बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं मेहताब अहमद हूं। नाजरीन, आज भी इमरान खान साहब की जो मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई गई है। इमरान खान साहब की बहनें आज भी अडेला जेल के अंदर बाहर जो वो मौजूद रहीं और बड़ी तादाद में जो वो कारकुनान जो वो अडेला जेल के बाहर जो वो मौजूद रहे और एक बड़ी तादाद लोगों की एक मैसिव क्राउड जो है वो अडेला जेल के बाहर मौजूद रहा। लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो आज भी नहीं करवाई गई है। जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो आज करवाई जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो आज भी नहीं करवाई गई है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर पीटीआई चेयरमैन है जो उनका ये दावा है और उनका ये कहना है कि इमरान खान की जो बुशरा बेगम है, बुशरा बेगम की मुलाकात उनकी फैमिली से जो है वो करवाई गई है और उनका कहना है कि इमरान खान साहब की सेहत पहले से बेहतर है। यानी कि इमरान खान साहब को जो कि बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब को CRVO नामी एक बीमारी आंख की हुई है। और अगर आप रिसर्च करें नाजरीन, तो ये बीमारी एक ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर सकती है। अगर एक मुकम्मल जो है वो पेशेंट को जो है वो मुकम्मल हाइजीन और एक अच्छा माहौल ना दिया जा सके तो ये आंख जो है वो मुतासर हो सकती है। वक्ती तौर पर इंजेक्शन से या दवाओं से जो वो एक आराम तो आ सकता है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल जो है अगर आप रिसर्च करें और डॉक्टर से पूछें तो इसकी एक इसको एक मुकम्मल एक माहौल चाहिए, एक अच्छा माहौल भी चाहिए जिसमें वो मरीज़ रहे और हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो इमरान खान साहब की इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो मुतासर हो सकती है। दूसरी जानब जो एक दावा किया गया था रात को, मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो है वो एक दावा किया कि तुर्क सदर की जानब से जो इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई है कि वो तुर्की तशरीफ़ लाएँ अगर वो चाहें तो। और इस मामले के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग जो है वो देखने को मिली। लेकिन जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने इस मामले की तरदीद की और कहा है कि ये एक शीशा था, ये ज़रा आसमा शिराजी का शो था मीडिया के ऊपर और वहाँ उनके साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो बैठे होते उन्होंने ये दावा किया था। तो इमरान खान साहब की बहन ने इसकी भी जो है वो तरदीद की है और कहा है कि ये एक प्लांटेड प्रोग्राम था जो कि ये किया गया है और हकीकत का इस चीज़ से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। तुर्क सदर ने ऐसी कोई भी जो है वो पेशकश जो है वो नहीं की है। तो इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब तक जो वो बरकरार हैं और जो CRVO नामी जो बीमारी थी ये ख़तरनाक सिचुएशन भी जो वो इख्तियार कर सकती है अगर इमरान खान साहब को उनकी मर्ज़ी से उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से जो वो इलाज नहीं करवाया जा सकता नहीं करवाया जाता। तो ये इमरान खान साहब की बहन ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब को उनकी जो डॉक्टर आसिम का नाम जो उन्होंने लिया है शौकत खानम के कि इमरान खान साहब जो है वो उन पर जो है वो एतबार करते और ख़ुद इमरान खान साहब तो डॉक्टर नहीं है तो उनको क्या पता। ये अलीमा खान का ये कहना था कि जो हम चाहते हैं कि जो शौकत खानम का बोर्ड है डॉक्टर आसिम का वो नाम ले रही थी कि उनसे जो है वो इमरान खान साहब को जो है चेकअप किया जाए। आज भी ये मुतालबा जो है वो उनकी तरफ से दोहराया गया है। दूसरी जानब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान से महमूद खान अजगज़ई साहब ने एक लेटर भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म अर्दली वज़ीर-ए-आज़म को लिखा है। वो एक बेमकसद से है, इस टॉपिक के ऊपर बात करना भी फ़ज़ूल है। शहबाज शरीफ जो है वो क्या कर लेंगे मुलाकात के हवाले से, जबकि उन्हें हर बात पूछ के ही बताना पड़ता है तो यहाँ वो क्या कर सकते हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान से महमूद खान अजगज़ई साहब ने भी एक ख़त लिखा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो फ़िलफ़ौर जो वो हल किए जाएँ और इमरान खान साहब की मुलाकातें ना सिर्फ बहाल की जाएँ बल्कि उनके जो डॉक्टर है उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से जो है वो इमरान खान साहब का जो मुआयना करवाया जाए। ये जो मुतालबा किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो है वो ख़त लिखा है इस हवाले से और PA को तलब करके जो शहबाज शरीफ के हैं उनको दिया है और उन्होंने कहा है कि आज तो नहीं हो सकता, इसका कोई जवाब नहीं आ सकता। तो शहबाज शरीफ साहब जो वो मसरूफ़ हैं तो नेक्स्ट जो है वो इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ये एक ख़त भी जो है वो लिखा गया है। दूसरी जानब जो एक मुतालबा किया गया था, आपको याद है कि धरना जो दिया गया था सुहेल खान अफरीदी की तरफ से, पहले अडयाला में और फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे।
تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، موجودہ چیف جسٹس، ان سے جو وہ ملاقات کی تھی بیرسٹر گور نے، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور آپ کو جو پرووائڈ کی جائیں گی. لیکن چیف جسٹس صاحب کے یہ نظام انصاف کا اور پاکستان کی ڈیموکریسی کا یہ حال ہے کہ چیف جسٹس کے آرڈر کو نہ کسی پیمز کے کسی کلرک نے جو ہے وہ خاطر میں لایا ہے، اور نہ ہی اڈیالہ جیل کے کسی سپرنٹینڈنٹ نے چیف جسٹس کے آرڈر کو جو وہ کسی خاطر کے اندر جو لایا ہے، اور کوئی جو رپورٹس عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں دی گئی ہیں، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا تھا. دوسری جانب ناظرین ایک اہم خبر ہے جو کل سے آ رہی ہے. مودی اور ٹرمپ کے درمیان جو آپس میں جو ہے وہ ٹیلی فونک جو وہ رابطہ ہوا ہے، اور ان کے جو وہ مختلف قسم کے معاہدات جو وہ آپس میں جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں. ایک بات جو ٹرمپ جو بار بار جو ہے وہ جہازوں کے حوالے سے جو تذکرہ کر رہا تھا، اور ایک طرح سے وہ انڈیا کو چھیڑ رہا تھا کہ نئے نویلے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے گرائے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہوگا، اور وہ ہانی مون پیریڈ جو چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ مودی کو کال کی ہے، اور مودی نے بھی پھر ٹویٹ کیا ہے اور صدر ٹرمپ کی تعریفی کی، اور ٹیرف کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، جو کہ ٹیرف جو ہے وہ 25% کے اوپر جو تھا وہ 18% کے اوپر جو وہ پہنچ گیا، جبکہ پاکستان کے اوپر یہ 19% پہ تھا. یہ 1% کا فرق ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. یہاں ملین اور بلینز کا جو ہے وہ کچھ فرق ہے، اور یہ کافی بڑا جو ہے وہ فرق ہے. لیکن جو ایک تعریفیں جو بار بار جو ٹرمپ کیا جا رہا تھا پاکستان کی، اور یہاں سے ایک جو ہے وہ منرلز کے حوالے سے امریکہ کے اندر جو وہ ایک کانفرنس بھی جو وہ ہونے والی ہے، جہاں پر انڈیا کو جو وزیر خارجہ ہیں انہیں جو ہے وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کو شرکت کی دعوت جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. حالانکہ یہاں سے ایک آپ کو یاد ہوگا جو وفد گیا تھا، اور ایک منرلز کا ایک ڈبہ بھی اٹھا کے وہاں پہ لے گئے تھے، اور ٹرمپ کو نوبل امن پرائز کے حوالے سے بھی بار بار جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا تھا پاکستان کی جانب سے کون کو دیا جائے. لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو وہ مختلف معاہدے سائن کیے ہیں، اور انڈیا کو اس بات کے اوپر جو وہ راضی کر لیا کہ وہ رشیا کے بجائے جو وہ امریکہ سے جو ونزویلا والا، کیونکہ ونزویلا کے اوپر جو وہ امریکہ نے قبضہ کیا ہے، تو ونزویلا سے جو وہ انڈیا جو وہ اب جو وہ تیل خریدے گا. اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ ایران سے جو وہ تیل خرید رہا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کی جو فارن پالیسی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی آزاد ہے، کہ وہ بجائے اس کے کہ ٹرمپ جو وہ بار بار جو تنقیدیں کر رہا تھا انڈیا کے اوپر، اور ٹیرف کے حوالے سے جو وہ دباؤ ڈال رہا تھا انڈیا کے حوالے سے، لیکن انڈیا اس کے باوجود جو وہ عرب ممالک کے ساتھ جو اپنے تعلقات جو وہ استوار کر رہا تھا، اور مختلف قسم کے جو معاہدات جو وہ سائن کر رہا تھا. اور دوسرا جو بلاک ہے ریشین بلاک، اس کے اندر وہاں سے جو وہ اپنا تیل خرید رہے تھے، اور مختلف قسم کے معاہدات جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ سائن کر رہا تھا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ٹرمپ نے مودی کو کال کی ہے، اور پھر آپس کے اندر جو ان کا معاملہ طے ہوا ہے، پھر وہ یہ ہوا ہے کہ 25 سے ٹیرف کم کرا کے جو ہے وہ واپس 18 کے اوپر نہ صرف لے کے آئے ہیں، بلکہ مختلف قسم کے جو ہے وہ معاہدات بھی سائن کیے ہیں انڈیا نے. اب انڈیا جو ہے وہ رشیا سے کیا تیل لینا بند کر دے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ رشیا سے تیل جو ہے وہ کم کر دے گا، لیکن بند جو ہے وہ نہیں کرے گا. جبکہ پاکستان اس معاملے میں اب کہاں پہ کھڑا ہے؟ ابھی آج کی خبر آ رہی تھی کہ پاکستان اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ اس بلاک سے جو ہے وہ تیل جو وہ خرید سکے، لیکن کیا وہ خرید پائے گا یا نہیں؟ جس طرح سے جو ہے وہ آج کا پاکستان جو وہ امریکہ کے آگے جھکا ہوا ہے، کیا وہ تیل جو ہے وہ اپنی مرضی سے خرید پائے گا؟ جبکہ انڈیا، آپ دیکھیں ان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ رشیا سے بھی تیل لیں گے اور امریکہ سے بھی تیل لیں گے. یہ تو نہیں ہوگا. یہ بہت مشکل ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو ہے وہ تیل لینا ہی جو ہے وہ بند کر دیں جو ہے وہ رشیا سے. وہ اس بلاک سے بھی جو لگ رہا ہے کہ تیل لیں گے، اور وہاں سے بھی جو ان کے معاہدات جو ہے وہ ہوئے ہیں وہ بھی لیں گے. دوسری جانب ناظرین، پاکستان کا جو قرض ہے
گردشی قرض ہو گئے، اور ہر پاکستانی کے اوپر جو قرض تھا اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس اردلی حکومت نے ہر پاکستانی کو جو ہے وہ تقریباً ناظرین یہ ہر پاکستانی کو یہ جو ہے نا 3,33,000 روپے تک جو وہ مقروض جو وہ کر چکے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر آپ جائیں تو جب نواز شریف کا دور تھا، پہلا دور تھا، جب اس کو مشرف نے جو وہ نکالا تھا نواز شریف کو، تو اس وقت جو ہر پاکستانی مقروض تھا وہ 22,932 روپے کا جو وہ ہر پاکستانی جو مقروض تھا۔ پھر مشرف کا دور جو وہ ختم ہوتا ہے، تقریباً 8 سال کا یا 9 سال کا یہ دور اقتدار مشرف کا ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو ہر پاکستانی 34,100 روپے کا جو مقروض جو وہ ہوتا ہے۔ تو مشرف جو ہے وہ تقریباً 11,000 روپے کا جو وہ اضافہ کر کے گیا۔ پھر زرداری کا دور آتا ہے تو اس میں زرداری اس قرض کو جو وہ 81,000 کے اوپر جو ہے وہ لے جاتا ہے، یعنی کہ ہر پاکستانی 81,000 کا جو وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ اور پھر نواز شریف کا جو دوبارہ جو 13 کے اندر اقتدار آتا ہے تو نواز شریف جو اس معاملے کو دگنا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نواز شریف 1,45,000 روپے پر جو ہے وہ یہ ہر پاکستانی کو جو مقروض جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا دور آتا ہے تو یہ معاملہ، حالانکہ عمران خان صاحب نے کچھ قرضے جو واپسی بھی کیے تھے، اور گردشی قرضے بھی بہت کم جو عمران خان صاحب نے لیے تھے، حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کووڈ تھا اور مشکل جو ہے وہ معاشی حالات تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اچھا ریلیف جو ہے وہ قوم کو دیا، اور قرضوں میں اس طرح سے اضافہ نہیں کیا جس طرح سے آج ہو رہا ہے۔ آج جو کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے مکمل خلاف ہے۔ یہ معیشت کا مکمل نہ صرف بیڑا غرق کر گئے بلکہ قرضوں میں خاص کر آج اس سال میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو اضافہ دیکھنے کو ملا ہے قرضوں میں۔ اور شہباز شریف نے ابھی جو یہ جو 1 سال گزرا ہے اس میں اس نے ہر پاکستانی کو فی پاکستانی کو جو ہے وہ تقریباً 40,000 تک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ لادا ہے 40,000 کا، اور یہ ہر پاکستانی اب جو ہے وہ 3,33,000 روپے کا جو وہ مقروض ہو چکا ہے، جو یعنی کہ شریفوں کے دور میں اس قرض میں جو ہے وہ دگنا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ نہ صرف انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ قرضے لائے ہیں، اور قرضے بھی کیا وہ کوئی عوام کے اوپر رہ گئے ہیں بلکہ ان کی اپنی عیاشیوں کے اندر تو دن بدن جو ہے وہ اضافے دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی کوالٹی آف لائف جو ہے مسلسل جو ہے وہ گر رہی ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا